افسار صاحب، اہم صحافتی حلقے جو یہ ڈیل کی اطلاعات ہیں اس پر متضاد آراء رکھ رہے ہیں. اگر اس ویکنڈ کی بات کی جائے، جس طرح کی خبریں اور معلومات آتی رہیں، کہیں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے جا رہا ہے، یہ اپریل میں ہی مل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ مئی تک، اور کہیں یہ بھی کہا گیا کہ ڈیل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. کیا ڈیل کی یا پھر سرے سے کوئی آفر نہیں ہے؟ یہ اتنی متضاد اطلاعات ہیں، کہیں کچھ ہے بھی یا یہ ایک بلا وجہ کی خبر بنی رہی پورے ویکنڈ پہ؟ دیکھیں، عام صحافتی حلقوں کی جو آپ ذکر جن کا کر رہی ہیں نا، عام صحافتی حلقوں کے میں بدلتے خیالات پہ سر دھن رہا ہوں ابھی تک، اور مجھے مزہ بھی آ رہا ہے اور سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ پہلے جو ہوتے تھے سیاسی لیڈر، وہ اگر مکمکا کر کے وہ فرار ہو جاتے تھے. اب جو ہے وہ ایک اچھا اس کو کام کر کے پیش کیا، اب ڈیل ہے اور اب یہ بہت اچھا کام ہے اور اچھی اسٹریٹجی ہے. تو جو نیا نام آیا ہے اس مکمکا کا، این آر او کا، میں جانے نہیں دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، وہ کہنے والے اب جو کچھ وہ خود کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں خود، اس کو ہم ڈیل کہہ رہے ہیں، اس کو ہم ایک بہت اچھی اسٹریٹجی اور ریٹریٹ اچھے طریقے سے کرنا کہہ رہے ہیں. اور اہم صحافتی حلقے جو ہیں، افسار صاحب، قطع کلامی کی معذرت، کیا بانی پی ٹی آئی ڈیل مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، صرف وہ بات ابھی حسن نثار صاحب نے کی نا کہ یہ دو طرفہ کام ہے. کون مانگ رہا ہے کون نہیں مانگ رہا یہ تو مجھے کنفرم نہیں ہے. ایک ہی طرف مانگ رہی ہے، دونوں طرف مانگ رہی ہیں. تبصرے تو میں 2 3 4 قسم کے آپ کو پیش کر سکتا ہوں اس وقت، سینیریو مختلف قسم کے، لیکن میرا خیال ہے کہ بات اس سے تھوڑا زیادہ کھل کے کرنی چاہیے. اور کھل کے بات یہ ہے کہ اس وقت جو سو کالڈ اسٹیٹ ہے نا، اسٹیٹ ایک تو پتہ نہیں مجھے کس جانور کا نام آج کل رکھ لیا ہے، میں اس کو اسٹیٹ نہیں سمجھتا، میں اس کو اسٹیٹ سمجھتا ہوں جس کے 3 پلرز ہوتے ہیں. اس اسٹیٹ کا حال آج کل ڈاکوؤں اور سمگلروں نے جو کچھ کیا ہوا ہے نا، کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور، ادھر بلوچستان میں، وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے بھی کلپس آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی، جو لوگوں کی حالت، عید کی شاپنگ کرنے، بچی کا جہیز خریدنے لوگ جاتے ہیں تو ریاست کے ایسی ایسی جگہوں پہ گولیاں مارتے ہیں ڈاکو کہ انسان بتا بھی نہیں سکتا. یہ حال ہے اس معاشرے میں جہاں پہ امن و امان تک یہ حکومت نہیں دے سکتی. اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو جس طریقے سے وہ خرچ کر رہے ہیں نا، جو ہائیبریڈ رجیم ہے، اور جس طرح کے تحفے بھیجے جا رہے ہیں لوگوں کو، وہ میں آپ کو یہاں بتا بھی نہیں سکتا. ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جاتے ہیں جس کا آڈٹ بھی کوئی نہیں ہوتا، ان پیسوں کی بات کر رہا ہوں میں. خیر، بات یہ ہے کہ ریاست کے 3 ستون پھنسے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ انکیپیبل آپ نے کر دی، پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے وہ کسی کام کی نہیں رہی، ان میں جرت ہی نہیں رہی، ان میں وہ دھیان، خیال ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے یا وہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے ایسا ان کی غلامانہ ذہنیت بنا دی ہے. پیچھے رہ گئی آپ کی وہ جو، میں جن کو سائنسدان کہتا ہوں لیکن شہزاد صاحب پھر کہتے ہیں ان کو آپ انجینئرز کہیں، وہ ہیں، اور آپ کی عدلیہ ہے. ان دونوں کا پھڈا پڑا ہوا ہے اس وقت. سیاستدان تو بیچارے ریلو کٹے ہیں نا، جس کو موقع ملتا ہے وہ ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے. کوئی اصول نہیں ہے، موقع ملنے کی بات ہے. ان دونوں کا آپس میں جو پھنسے ہوئے ہیں نا، ان کے اندر تقسیم ہو چکی ہے. یہ پہلی دفعہ تقسیم ہوئی ہے کہ کسی سیاستدان نے فوج اور عدلیہ کے اندر تقسیم کر دی، اور وہ تقسیم کے اثرات اوپر تک ہیں. اس میں سے نکلنے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. اسی لیے ہم کہتے تھے اتنے سالوں سے کہ آپ اتنا چک ماریں جتنا آپ پچا سکتے ہیں، لیکن نہیں سنی گئی، کیونکہ سائنسدان ہیں، کیونکہ انجینئر ہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. پھر اب خود بھی پھنسے ہوئے ہیں، پورے ملک کو بھی پھنسایا ہوا ہے. افسار صاحب، تو یہ جو آپ جس تقسیم کی بات کر رہے ہیں، وہی تقسیم صحافی حلقوں کی متضاد آراء میں پھر دکھ رہی ہے، کہیں بھی کچھ سولیڈیفائی نہیں ہے. میں صحافتی حلقوں پہ 1 منٹ میں آ رہا ہوں. یہ میں آپ کو وہ جو پوری دنیا میں ٹھٹھا کہہ رہا ہوں نا، جہاں ہمارے وزیر اعظم سعودی عرب گئے ہوئے ہیں عمرہ ادا کرنے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے، وہاں پرسوں بھکاری پکڑے انہوں نے کچھ 400-500، اس میں سے 90% پاکستانی ہیں. یہ ہماری اوقات ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک بھیک مانگنے گئے ہیں ہم سعودی عرب.
کیا کرنا ہے ہم نے؟ باتیں سن لو, انڈیا کا حال دیکھ لو, کارگل کے بعد سے ہم کہاں پہ آ گئے, انڈیا کہاں چلا گیا ہے, اور کس طرح یہ جو حسن نثار صاحب ذکر کر رہے تھے ان کے وزیر دفاع کا کیسی زبان ہمارے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایک شرم نہیں آتی کسی انجینئر کو یہ سنتے ہوئے, انڈین زبان اور انڈین ترقی دیکھتے ہوئے ہمارے روزانہ نیا ایک فارمولا نکال کے آ جاتے ہیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. اور صحافی بکاؤ مال ہے, اکثریت بکاؤ مال ہے, جو ان کو فیڈ ہوتا ہے واٹس ایپ پہ جو آتا ہے وہی پورٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آدھے ادھر کی بات کر رہے ہیں, آدھے ادھر کی, اور جہاں سے آتے ہیں وہاں بھی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں. وہ ان کے اپنے اپنے صحافی ہیں, وہ اپنے صحافی کو ایک گروپ کچھ بھیج دیتا ہے, دوسرا گروپ کچھ بھیج دیتا ہے, وہ سارا شام تک ذرائع کے حوالے سے ساری خبریں چل جاتی ہیں. یہ ہم صحافی کر رہے ہیں, صحافی کہاں کے رہ گئے؟ صحافی تو خیر ستون بھی نہیں تھا, صحافی تو پھر بھی ہے, ان کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے, وہ تقسیم کی طرف بھی چلا گیا. شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آؤں, بانی پی ٹی آئی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے والے سے 2 دفعہ مل سکتا ہوں تو پھر وہ کسی سے بھی مل سکتے ہیں. کیا وہ واضح طور پر ڈیل کی پیشکش چاہ رہے ہیں, ان کی بیان سے یہ لیا جائے, یا پھر وہ ایک طرف مزاحمت کر رہے ہیں اور انہی کی جماعت سے ایک طرف مفاہمت کی بھی آواز آ رہی ہے, یہ دباؤ ڈال کر ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عائشہ, ڈیل کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ پی ایم ایل این سے پوچھیں نا, پی ایم ایل این سے, تو وہ کہیں گے کہ اگر عمران خان کو 14 سال سزا نہ ہو یا موت کی سزا بھی نہ ہو, اس طرح کے جرائم جس کے اندر وہ مقدمہ چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے. اگر اس سے کم ہوگا تو وہ ڈیل ہوگی. یہ پی ایم ایل این کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کیا کہے گی؟ پی ٹی آئی کہے گی کہ ڈیل وہ ہے جہاں پر عمران خان نکلے, ہماری 2/3 اکثریت نیشنل اسمبلی میں واپس کر دی جائے, عمران خان وزیر اعظم بن جائے, اور پھر اس کے بعد گلیاں ہو جان سنجیاں. تو یہ پی ٹی آئی کی ڈیل ہو سکتی ہے. اچھا, دوسرے کچھ اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ استحکام کے لیے, پولیٹیکل سیاسی استحکام کے لیے, یہ جو ہم نے بہت ساری کھینچا ہوا تھا معاملہ, اس کو آہستہ آہستہ ڈھیل دی جائے, ریلیکس کیا جائے. ورنہ اتنی ٹینشن کے اندر جو ماحول جس کے اندر سے یہ ہمارا ملک گزرا ہے, جس طریقے سے الیکشنز ہوئے ہیں, جس قسم کے حالات کا تناظر رہا ہے, جس کے اندر سے ہم سب ایک تجربے کے اندر سے گزرے ہیں اور ابھی بھی گزر رہے ہیں, اس کے اندر اس قسم کی استحکام آنا بہت مشکل ہے. تو یہ ہمارا کنسرن, میرا, آپ کا, یہ سب کا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ استحکام کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی ہے. نہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن وقت پہ اس کو بناتے ہو پی ٹی آئی والے کو, نہ اس کو آپ سینٹ کی یا مخصوص نشستیں دیتے ہو, نہ اگلا سینٹ کا ہم سوال کریں گے اس میں اس کی بات کریں گے, اس کے اندر بھی اس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, نہ آپ اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیتے ہو پی ٹی آئی والے کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اتنے سخت ہیں, اتنی مشکل ہے, اور پی ٹی آئی ان ماحول میں سے گزری ہے کہ کسی قسم کی ڈیل کو مد نظر رکھنا یا سمجھنا کیسا ہو جائے گا مجھے ممکن نظر نہیں آتا. یعنی جو 9 مئی کا سایہ ہی بذات خود اتنا بڑا سایہ ہے جس کے اندر کہ کسی ڈیل کی ممکن سچویشن نظر نہیں آتی. باقی یہ بازار میں چیزیں بک رہی ہیں, جس طرح ابصار صاحب کہہ رہے تھے کہ جس قسم کا لوگ ہیں اس قسم کی وہ گفتگو آگے کر دیتے ہیں, ہم اس کو مستند مان لیتے ہیں, اور ہم اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آگے بڑی بڑی باتیں صحافی کر جاتے ہیں یہاں پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ حالات کا تناظر بھی دیکھنا چاہیے, جسے میں بار بار کہتا ہوں, یو ہیو ٹو ریڈ دا روم ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے. بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو اگر ممکن نہیں ہے اور جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں, جو سیاسی تناظر ہے, کیا یہ ہمارے لیے کمفرٹیبل ہے؟ بالکل ہی انکمفرٹیبل ہے, پورے ملک کے لیے انکمفرٹیبل ہے. چاہے اس کو آپ شیخ کے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر دیں, چاہے آپ کسی جوڈیشری اور کسی اور ادارے کو آپس میں لڑا دیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے سیاسی نظام کو جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, ہائیبرڈ کہہ لیجئے, کچھ کہہ لیجئے, کیا یہ ایک نارمل نظام ہے؟ بالکل بھی نارمل نہیں, ایک ایب نارمل نظام. شہزاد صاحب, قطع کلامی کی معذرت, جس کو آپ ایب نارمل کہہ رہے ہو, 9 مئی آپ نے کہہ دیا 9 مئی پیچھا نہیں چھوڑے گا, تو کیا پی ٹی آئی کو اپنی کوئی پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں دے دینی چاہیے, کوئی سمت نہیں لے لینی چاہیے؟ کچھ معاملات میں تو ریلیف مل جائے شاید ان کو, 9 مئی میں نہیں, تو کیا معاملات کول ڈاؤن کرنے کی آپ کو کوشش نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ اس کا میں ابھی آپ کو یہی کہنے لگا تھا کہ اس کا پھر طریقہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کو تو نظر آ جانا چاہیے کہ ان کو کچھ بھی نظر مل نہیں رہا, کچھ بھی طریقہ نظر نہیں آ رہا. یعنی وہ اپنی 2/3 اکثریت 180 سیٹیں جتنی بھی وہ باتیں کرتے ہیں وہ نہیں ملنے والی, نہیں ہوگا. یعنی جہاں آپ نے مخصوص نشستیں نہیں دیں, نیشنل اسمبلی میں نہیں دیں, اس کا کے پی کی اسمبلی کے اندر مسئلہ پڑا ہوا ہے, تو وہ کس طریقے سے ایسی امید لگا کے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ یہ تو کوئی پاگل ہی ہوگا, دیوانہ ہوگا جو اس قسم کی گفتگو کرے گا. اور ابھی 9 مئی کے ابھی مقدمات چلنے ہیں, اس کی سزائیں ہونی ہیں, دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے معاملات آگے چلتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو میں آپ ہم سب پاکستانی کس طرح سے اس سارے ماحول کو بھگتیں,
किस तरीके से इसके अंदर अपना कोई एक जरिया एक उम्मीद की किरण पैदा रखें। हम ये समझें कि ये एक बहुत लंबी ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन है जो 2-2.5 साल पहले शुरू हुई थी। 2-2.5 साल के बाद से ये शायद हो सकता है अगले 5 साल भी चलती रहे। इट कुड बी अ वेरी लॉन्ग ट्रांजिशन, 7.5 साल लंबी ट्रांजिशन हो सकती है। आफ्टर ऑल अभी हमने एक्चुअल अबूरी हुकूमत 1 साल की भी तो देखी है दो सूबों के अंदर। तो इसलिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें और इसको इस तरीके से लें कि लंबी ट्रांजिशन है। हाँ, उम्मीद है कि इसके बाद शायद हमारा रास्ता कोई बेहतर तौर पर मुतय्यन हो जाए। एक चीज जरूरी है जिसका जिक्र करना चाहिए, अगर डील नहीं है तो क्या डील की गुंजाइश है? डील होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के हक में सोचते हैं, और डील वाले ये कह सकते हैं कि डील का मतलब ये है कि इमरान खान जेल से आ जाएगा, हुकूमत नहीं मिलेगी, जेल से बाहर निकल के शायद बनी गाला में जाके अपने घर में रहना शुरू कर दे, वो डील हो जाएगी। लेकिन डील क्यों जरूरी है? ताकि जो पीटीआई की सियासत है उसको अपनी सियासत करने का थोड़ी बहुत स्पेस मिले, उसके लीडरान बाहर आना शुरू हो जाएं, क्योंकि कुछ नजर आने शुरू हो गए। तो डील से ज्यादा ढील की जरूरत है ताकि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम का अमल जो है उसको हम सामने ला सकें। ठीक हो गया जी, ढील होनी चाहिए ताकि कोई सियासी इस्तेहकाम नजर आए, मगर एक लंबी ट्रांजिशन समझ कर आगे बढ़ना चाहिए।